ہے. آپ نے اور میں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھنے کا سوچا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وقت آئے گا تو پڑھیں گے. کبھی وقت آئے گا نہیں. اچھا کیا وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ اب غور فرمائیے, اپنی زندگی کے اندر دیکھیے وقت ہے یا نہیں. دیکھیے ہم نے کچھ لوگوں کی مثال ایسی دیکھی جن کے پاس سب کچھ ہے, ایک ایسی مصروفیت میں مشغول ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں ہے, جس کا کوئی مقصد نہیں, جس میں ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا کہیں ہم بھی ایسے نہ ہوں. ہم تقریباً قریب بے اتفاق تھے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. اگر کوئی واقعی عقل مند ہو تو کہیں ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہم بھی غلط کر رہے ہیں. کیسے غلط فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ واقعاً اپنی زندگی میں پوچھے گا میرے پاس زندگی میں بالکل ٹائم نہیں ہے, یعنی کہ نہیں ٹائم ہے, میں ٹائم برباد کر رہا ہوں. کام کرنے کا بھی ہے, بہت کام کرنے کا بھی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ میرے پاس کرنے کا کام نہیں ہے. اب اس کی نشانیاں عرض کرتا چلوں. مثال کے طور پر میں جب مختلف علاقوں سے گزرتا ہوں اور روڈ پہ لوگوں کو 4-4, 5-5 کی ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتا دیکھتا ہوں, خاص کر اگر علاقہ اہل بیت کے ماننے والوں کا ہو, مجھے بہت برا لگتا ہے. ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک طرف سے کچھ قومیں ایسی ہیں جو اہل بیت کی فکر کی خاطر جان ہتھیلی پہ رکھ کر 24 گھنٹے جہاد میں مشغول ہے, اور ایک یہ قوم ہے جس کو خدا متعال نے کچھ فرصت دی ہوئی ہے, استفادہ نہیں ہو رہا, وقت ضائع ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے اپنے طور پر خود ہم لوگ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہ کس کا حربہ ہے؟ یہ کیا ہماری عقل نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس کچھ کام ہے کرنے کے لیے؟ مثلا ہم میں سے تقریباً سب نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیزیں سوچی بھی ہیں کہ ہم کریں گے. کوئی پوچھے کب کریں گے, اس کو ہم ٹال رہے ہیں, بعد میں کبھی کریں گے. یہ بات صرف شیطان کا مسئلہ ہے. آپ ابھی اپنی زندگی کے اندر منصوبہ بنائیے. شیطان نے جو انسان کے ساتھ سب سے بڑا کارنامہ کیا ہوتا ہے اس کو بے ہدف کرنا ہے, اس کو زندگی کے ہدف سے محروم کرنا ہے. آپ اس دام میں مت پھنسیے, اپنی زندگی کے لیے ہدف بنائیے, ہر روز کے لیے ایک گرفت رکھیں. اب دیکھیے اس کے مقابلے میں الہی نظام نے حل کیا سوچا ہے. الہی نظام کا حل بہت سادہ روایت جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیسا منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم, ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. شیطانی نظام کا حل ہے. شیطان نے کیا کوشش کی؟ انسانوں کو بے ہدف کر دے, ان کی زندگی سے آرزوؤں کو چھین لے, امیدوں کو چھین لے. وہ یہ سوچیں کچھ نہیں ہو سکتا. اہل بیت نے فرمایا نہیں, ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی زندگی کا ہر روز محاسبہ نہ کرے. ہر روز محاسبہ کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں میں نے کہاں غلطی کی ہے, دیکھیں میں نے کہاں پر گناہ کیا ہے, کہاں پر میں شیطان کے ہاتھ چلا گیا, وہ میرے ساتھ کھیل گیا, اور کہاں پر میں نے مثال کے طور پر کوئی کام نہیں کیا جبکہ میں کر سکتا تھا. اب آپ اپنی توانائیوں کے اوپر غور فرمائیے. مثال کے طور پر دعاؤں کے سلسلے میں لے لیتے ہیں, 1-2 مثالیں دعاؤں سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی عبادت کرنے والی کی عبادت کو سنتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, یہ دیکھو یہ کتنی اچھا اس نے عبادت کی ہے. اچھا کوئی ہم سے پوچھے تم خود کیوں نہیں کرتے, تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا وہ جو کر رہا تھا, جو اتنا بڑا آدمی بنا, وہ بیکار تھا, اس کے پاس وقت تھا. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام خمینی ہر روز فجر کے اطراف میں 2 گھنٹہ عبادت کو دیتے تھے. ہر روز کا ان کا شیڈیول تھا کہ وہ اذان فجر سے کافی پہلے جاگ جایا کرتے تھے, چاہے رات کو کبھی بھی سوئیں, 2 گھنٹہ کم از کم عبادات کو دیتے تھے. اچھا اب اپنے آپ سے پوچھئے گا ہم زیادہ مصروف ہیں یا وہ زیادہ مصروف تھے؟ ایک بات اچھا میں اپنے لیے لے لیتا ہوں. مثلا میرا جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ یار دیکھو تم اگر 2 گھنٹے عبادات کرو گے, اس کے مقابلے میں 2 گھنٹے اگر درس دو
تو تمہارے درس سے 50 آدمی فائدہ اٹھائیں گے، اور تمہاری عبادت سے تم اب خود ہی فائدہ اٹھاؤ گے ایک آدمی. تو میں اپنے آپ سے سوچوں گا کہ امام خمینی جیسا آدمی جب بولتا تھا تو کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے؟ کروڑوں. ٹھیک ہے، کیا میں زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا گزار سکتا ہوں جو وہ گزارتے تھے؟ سوال ہی نہیں ہے. اس کے بعد میرا وقت زیادہ اہم ہے یا ان کا وقت زیادہ اہم ہے؟ نیچرلی ان کا وقت زیادہ اہم ہے. پھر وہ 2 گھنٹے عبادتوں کو دیتے تھے، میں نے کیوں نہیں دے دیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ کیلکولیشن ہے. آپ کے ذہن فوراً یہ کہے گا وہ جاب نہیں کرتے تھے نا، میں جاب کرتا ہوں. وہ 8 گھنٹے جاب نہیں کرتے تھے، میں 8 گھنٹے جاب کرتا ہوں. نہیں، مشکل ایک اور ہے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، میں ٹی وی دیکھتا ہوں. وہ گلی پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، میں گلی میں کھڑا ہوتا ہوں. وہ بیکار میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، میں کافی وقت ضائع کرتا ہوں. مشکل یہاں پر ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے، میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. ان کے پاس کرنے کے کام مجھ سے بہت زیادہ تھے، میرے پاس یقیناً ان کے مقابلے میں کرنے کے کام بہت کم ہے. چلیے 2 گھنٹے کی بات نکال دیتے ہیں. پسند ہے کہ نماز شب پڑھی جانی چاہیے؟ سب کو تقریباً پسند ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کتنی دیر لگے گی اگر سادہ ترین نماز شب پڑھیں؟ 15 منٹ 20 منٹ. سادہ ترین پڑھیں تو 15 منٹ لگا لیں. 1 منٹ پہ 1 رکعت لگا لیجئے، جو ہم لوگوں کی اسپیڈ ہوتی ہے معمولاً اس میں دیکھتے ہوئے. چلیے 1 منٹ پہ 1 رکعت پہ 2 منٹ لگا لیتے ہیں، تب بھی مل ملا کر 20 منٹ کے اندر فارغ ہو جانا ہے. اچھا، میری زندگی میں 20 منٹ نہیں ہے؟ میرے پاس ڈیلی 20 منٹ نہیں ہے کیا؟ میں عرض کر دیتا ہوں، ابھی یہاں سے نکلتے نکلتے آپ 15 منٹ ضائع کریں گے. 15 منٹ 20 منٹ یوں ہی نکلتے نکلتے ضائع کریں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیطان ہم سے ایسے کھیلتا ہے. آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ تعقیبات پڑھیں، کچھ تلاوت قرآن کریم کریں. آپ کہہ رہے ہیں اگلا شیڈیول ہے، وہ مجھے انجام دینا ہے، وہ میرا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، ابھی آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی کوئی بات نہیں، تعقیبات نہیں پڑھتا چونکہ مجھے وہ کام کرنا ہے. اتنی دیر میں ایک کال آئی، آپ نے 2-3 منٹ اس کال کو اٹینڈ کیا اور فوراً اس کام کی طرف بھاگے. ذرا پوچھے گا تعقیبات میں کتنی دیر لگانی تھی؟ یہی 2-3 منٹ جو آپ نے مس کر دیے. اس طرح تمام وقت کو جمع کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کتنی عبادتیں ضائع کر رہا ہوں. مثلا اگر زیارت عاشورہ پڑھ لیتا روزانہ تو کیا ہو جانا تھا میری زندگی کے اندر. اگر سادہ ترین زیارت عاشورہ پڑھتا 12-15 منٹ کا کام تھا. 15 منٹ نہیں ہے میرے پاس. آپ دیکھیں، تعجب سے ہم دیکھیں گے کتنی ناانصافی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو سندھ کی مثال میں نے دی تو وہ ہمیں احمق لگنے لگے. عقل مند ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنا وقت کتنا برباد کر رہے ہیں. اچھا، یہ حربہ کس کا ہے؟ شیطان کا حربہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں، نہیں، ہم خود نہیں کر رہے ہیں، یہ شیطان ہمیں مبتلا کیے ہوئے ہے. اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب حکمت عملی سمجھ میں آ گئی. حکمت عملی یہ ہے، جیسے ہی آپ کوئی زندگی کا اصلی کام کرنے لگیں گے، شیطان کوئی بیہودہ بے فائدہ کام آپ کے سامنے لا کر رکھے گا، کہے گا یہ کرو. اس کو کرنے میں آپ اس اصلی کام سے 4 گنا 5 گنا وقت لگا دیں گے اور وہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ آپ نے لگا دیا. میں اور مثال واضح کر کے بالکل عوامی سطح پر لاتا ہوں اس کو. بعض اوقات کچھ دوست جن کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں دیکھ پاتے، روزانہ 30-40 منٹ صرف چینل چینج کرتے ہیں. 30-40 منٹ تو میں محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں عقل مندوں کے بارے میں، ورنہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، ان سے کوئی پوچھے 2 گھنٹے میں کیا دیکھا ہے؟ دیکھا کچھ نہیں ہے، صرف چینل چینج کیے ہیں. کیوں؟ 70-80 چینل تو آ ہی رہے ہیں، 150 تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اگر انہی کو ایک دفعہ اسکین کرنے کے لیے تھوڑا دیکھیں تو 1-1.5 گھنٹہ تو یوں ہی لگ جائے گا. صحیح ہے. اچھا، اس 1.5 گھنٹے میں آپ کتنی عبادتیں کر سکتے تھے جن کی آرزو بھی آپ کے دل میں مچل رہی ہے؟ ہم میں سے کون یہاں پر ہوگا جس کو اچھا نہ لگے کہ وہ قیامت میں نماز شب پڑھنے والا کہلائے؟ میرے خیال میں اگر یہاں پر یہ ٹائٹل بک رہا ہو کہ خداوند متعال کی طرف سے آپ نماز شب پڑھنے والے کہلائیں گے، تو
تو شاید لوگ بولی بھی اونچی اونچی لگا دیں گے. پسند تو سب کو ہے نا کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں تو کسی عنوان کے ساتھ اٹھیں. کتنی دیر لگنی ہے اس میں؟ ڈیلی 15 منٹ. کیا مشکل ہے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے آپ جو 15 منٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسے ٹائم کا کہہ رہے ہیں جس میں ہم نہیں دے سکتے. چلیے میں ایک اور دعوت دیتا ہوں. آپ اذان فجر سے پہلے 15 منٹ نماز شب نہیں پڑھ سکتے، دن کے کسی بھی وقت میں قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے. یہ تو پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی وقت میں قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے. کیوں؟ شروع میں قضا کی نیت سے پڑھیں، شاید خدا ادا کا وقت بھی دے دے گا. کہیں سے بھی شروع کریں. 15 منٹ میں زیارت عاشورہ بغیر دعائے القمہ کے 100 جملے نہیں کہیں، ایک ایک دفعہ کہیں. 15 منٹ میں یقیناً ختم ہو جائے گی. 2 رکعت زیارت عاشورہ بھی لگا لیجیے اس کے اوپر. 15 منٹ میں یقیناً ختم ہو جائے گی. 2 رکعت زیارت عاشورہ، نماز زیارت سید الشہداء اور دعا زیارت عاشورہ. 100 جملے نہیں کہیں، ایک ایک جملہ کہیں. 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی. زندگی میں کہیں بھی پورے دن میں 15 منٹ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ فجر سے لے کر زوال آفتاب تک پڑھی جائے، دوپہر تک پڑھی جائے. آپ کہیں پر بھی پڑھ لیجیے، سونے سے پہلے، دوپہر میں، دن بھر میں. کہیں پہ 15 منٹ نہیں ہے. اگر آپ کہیں نہیں ہے تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا کل اپنا جائزہ لے لیجیے گا. دیکھیے 15 منٹ ہیں یا نہیں ہے. ایک 15 منٹ نہیں ہے، 10 15 منٹ ہیں. شیطان نے بہکاوا دیا ہوا ہے، کسی غلط جگہ پہ ضائع کر کے احساس نہیں کر رہے، اس کو بھاری سمجھتے ہیں. ابھی اگر ہم یہ شیڈول بنائیں نا کہ ہم روزانہ 15 منٹ مثلا نماز شب کو دیں گے یا زیارت عاشورہ کو دیں گے، یہ بھاری لگے گا. اور ویسے ہی دروازے کے سامنے کھڑے رہیے، 15 منٹ یوں ہی گزر جائیں گے. گاڑی میں بیٹھیے، کسی کا انتظار کریں، دیکھیے 15 منٹ یوں ہی گزر جائیں گے. اچھا دیکھیے اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے روزانہ 1000 دفعہ درود بھیجا کرو، کم لگے گا یا زیادہ لگے گا؟ بہت لگے گا. 1000 دفعہ، 1000 دفعہ. میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں، آپ 1000 سے زیادہ دفعہ بھیجیں گے. 1000 سے زیادہ دفعہ. اتنا کر لیجئے، جو تجربہ کرنا چاہتے ہیں کوئی کاؤنٹر لے لیجئے جو ٹک ٹک کر کے کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. جیسے ہی فارغ ہوں درود پڑھ کے ایک دفعہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اس تجربے کو کریں، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، آپ ایک ایک دن میں کئی 1000 درود بھیج چکے ہوں گے. اسی طرح 10 اذکار آپ کر پائیں گے اگر آپ اپنے فالتو وقت کے اندر، البتہ خدا مجھے بخش دے میں کہہ رہا ہوں فالتو وقت میں ذکر کر لیں، نعوذ باللہ، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں. اگر آپ اپنے فالتو وقت میں ذکر کر لیں، جس وقت میں آپ کو پتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو بیکار بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، آپ اسی وقت میں ذکر خدا کرنا شروع کر دیں، اسی وقت میں درود بھیجنا شروع کر دیں. دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے جو قابل تصور نہیں ہوگا آپ کے لیے، جو آپ نے صرف بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے اور آپ نے سنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت بڑا ذکر ہے. دن میں 400 دفعہ کہنا سجدے میں مستحب ہے. سجدے میں 400 دفعہ کہنا مستحب ہے. چلو میں سجدے میں نہیں کہہ سکتا، عام دنوں میں کہہ سکتا ہوں، عام وقت میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں حرام تو نہیں ہے، مستحب ہے، ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. 400 دفعہ کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ابھی میں اور آپ سوچیں نا 400 دفعہ تو لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا عذاب ٹوٹا ہے. ایک دفعہ بھیج کے دیکھیے، کر کے دیکھیے. نہیں معلوم ہمارے پاس تاریخ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 1000 دفعہ سورہ قدر ہر روز پڑھتے تھے. 1000 دفعہ سورہ قدر ہر روز پڑھتے تھے. زیارت عاشورہ 100 جملوں کے ساتھ ہر روز پڑھتے تھے. علامہ امینی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہم اہل بیت کے بعض فضائل پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا تھا. ان کے شاگرد بھی کرتے تھے. اہل بیت کو تو چھوڑ دیجئے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. علامہ امینی ایک رات میں، ابھی 3-4 دن پہلے میرے خیال میں پڑھ رہا تھا، ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنے کی عادت رکھ چکے تھے 8ویں امام کے روضہ مقدس کے اوپر جب تھے. جب وہاں زیارت کے لیے جاتے تھے
ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا کہنے آغا صاحب آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں تھکتے نہیں ہیں؟ کہنے کہ کیا مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکی ہے کبھی؟ مچھلی کبھی تھکی ہے؟ ہمیشہ پانی کے اندر تیرتی رہتی ہے، وہ تو کبھی نہیں تھکی. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، اس میں کون سی تھکاوٹ؟ بندہ بنو. یہ سب ہم کر سکتے ہیں. کب؟ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم نہیں کر رہے یہ کسی کا حربہ ہے، یہ کسی کا حربہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین ہے. یہ روٹین نہیں ہے، یہ ہم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں. بالکل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، صرف اس بات کے لیے کہ سمجھانا آسان ہے. وہ جو شخص دیوانہ ہے اور 30 سال سے کسی تخیلاتی دشمن سے لڑ رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ایب نارمل ہے یا روٹین ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے روٹین وہ ہے کہ 30 سال سے وہ کسی تخیلاتی دشمن سے لڑ رہا ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نارمل نہیں ہے. یہ اگر نارمل ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم بندے خدا تھے، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی. ہم وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ ہمیں شیطان نے بے ہدف کیا ہے، ہمیں زندگی میں بے ہدف بنایا ہے. اچھا اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ سا کام، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیے. اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیے، بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہر منٹ کے لیے اپنے آپ سے پوچھتے رہیے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگلا کرنے کا کام کیا ہے. اچھا تیزی سے منتقل کیجئے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ نے ایک کام کیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ دیر رکتا ہوں ابھی سوچتا ہوں کیا کرنا ہے. یہ نہ کریں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں کچھ دیر سوچ لوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایسے ہی چل رہا ہے، جب اگلا کوئی کام آئے گا دیکھا جائے گا. یہ نہ کیجیے. ایک کام ختم ہوا ہے دوسرے کام میں جائیے. کیوں؟ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. آپ کی 60 سال کی زندگی پر آپ کے لاکھوں سال برزخ میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ یہاں پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ایک گناہ جس کے اوپر یہاں پر استغفار کر لوں تو ممکن ہے کہ 70 دفعہ استغفار کہنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر نعوذ باللہ اس گناہ کے ساتھ برزخ میں پہنچ گیا تو ممکن ہے 70 سال عذاب جھیلنا پڑے گا. تو میرے لیے بہتر نہیں کہ میں یہاں ٹائم نکال کے 70 دفعہ استغفار کر لوں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ کروں ہی کیوں، گناہ کروں ہی کیوں. لیکن اگر ہو چکا ہے، کیا ہی کیوں، ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے استغفار کرو، سچے دل سے استغفار کرو. یہاں 70 دفعہ استغفار کہنے میں چند منٹ لگیں گے اگر توجہ کے ساتھ کہہ دوں، اور وہاں پر ممکن ہے کہ اس ایک گناہ کو نپٹانے میں مجھے 70 سال لگ جائیں گے. تو بہتر ہے میں عقل مند بنوں، اپنی زندگی کو استعمال کریں.